بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی تناؤ جو ہے، اور یہ بہت ہی عام سی بات ہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، لوگ ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، اور اس ٹینشن کی وجہ اگر ان سے پوچھی جائے تو وہ یہ کہیں گے فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، اور فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ گویا کہ وہ اس کا ذمہ دار لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ 100% نہ صحیح، لیکن میں کہوں گا 95% لوگ جو ہیں، یا 90% لوگ جو ہیں، وہ اس کی ذمہ داری وہ کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت ہے اور میری آمدنی نہیں ہے تو میں کیا کروں، وٹ آئی کین ڈو۔ یہ دو بڑی وجوہات ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز کہ جس پہ اس وقت آج کیا جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور دوسری پہ بھی بات کرنی ہے، کس بات کو پہلے لے لیں۔ مہنگائی کو اگر ہم پہلے لے لیتے ہیں تو مہنگائی کا اب کیا سولوشن ہے؟ وٹ از دا سولوشن آف دس ٹربل؟ دیکھیے، ایک تو دو باتیں کرنے والی ہیں، میجر کرنے والی دو باتیں ہیں، اور وہ دو باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری ان اسینشل اخراجات ہیں، ان کو آل ٹوگیدر مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، یا ان کو منیمائز کر دیا جائے۔ اس کا ایک بڑا سٹیپ یہ ہے۔ اور اس میں پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے تعاون نہیں کرتے۔ گھر والے تعاون نہیں کرتے تو اٹھا کے اپنی آمدنی اور تنخواہ ان کے ہاتھ پہ رکھیں، بھئی آپ پورا کریں، ڈو دیٹ۔ بہرحال اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جایا جا سکتا، لیکن ایک پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان ایسنشل جو انتہائی ناگزیر اخراجات ہیں، یعنی گویا سروائیول موڈ پہ آ جائیں، پہلا کام تو یہ کر لیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچیں، جائز آمدنی بڑھانے کے، ناجائز طریقے سے نہیں، کیونکہ ناجائز طریقے سے اگر بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس میں دنیاوی بھی گھاٹا، اخروی بھی گھاٹا۔ دنیا کے اندر پھر کیا ہے، لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، حکومت پیچھے پڑ جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ جی لوگ سیاست دانوں کے پیچھے حکومت کیوں نہیں پڑتی، لوگ کیوں نہیں پڑتے۔ آپ یہ حرام کمانے کے طریقے اور ٹیکنیک نہ ہی سیکھیں، ڈونٹ لرن اٹ، لیکن جائز طریقے سے اپنی جو آمدنی بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ ضرور سیکھیں۔ اور پھر جب ہم جائز طریقے سے اپنی آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک بات کبھی نہ بھولیں، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ چند دن اتنا کام کریں، چند مہینے اتنا کام کریں کہ آپ کی کمر ہی ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد آپ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ یہ جب ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچ رہے ہیں تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی سے کئی گنا بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیں، تاکہ وہ پھر بعد میں کیا جی نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کام کریں، اور جو تھوڑا بہت آپ کما لیتے تھے آپ اس سے بھی چلے جائیں۔ یہ بات میں تو آپ کو تجویز نہیں کرنے، میں آپ کو یہ خبردار کر رہا ہوں، آئی ایم وارننگ یو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی، پھر پازیٹیو سوچ کو اپنا لیں۔ یہ دو کام کرنے ہیں، اپنے اخراجات کو منیمائز کرنا ہے، بلکہ پازیٹیو سوچ تو اول و آخر، کیونکہ پازیٹیو سوچ نہیں ہوگی تو انسان غیر ضروری اخراجات بھی نہیں گھٹائے گا۔ ایک انسان اپنی آمدنی کے ذرائع بھی بڑھانے کی کوشش، جائز ذرائع بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہیں، اور وہ حرام ذرائع کی طرف جائے گا، جو حرام ذرائع پھر اس کے لیے کہہ لیں کہ اس کی وہ خود گرفت میں آ جائے گا، اور پھر آگے بھی نہیں چل سکے گا۔ اللہ کا بھی مجرم، دنیا کے بھی مجرم، اور کیا کہیں کہ جی پھر وہ سارا غلط۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ تو اب دیکھیں جن لوگوں کا سٹریس ہے مہنگائی کی وجہ سے، اخراجات کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا تو ایک یہ ہے۔ پھر بہت سارے جو لوگ ہیں
ان کا یہ بھی وجہ ہے کہ دیکھیے فلاں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ کیا۔ میرا خیال یہ ہے اس رٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ وہی کریں گے کہ جو ان کی اپنی عقل میں، جو ان کے اپنے سمجھ میں، فہم میں آئے گا۔ ہاں، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، پرسویڈ کرنے کی، قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے یہ کریں گے، ہماری صلاحیتیں بھی بڑھیں گی، اور پھر کیا ہے کہ کچھ بہتری بھی حالات کے اندر آئے گی۔ لیکن اصل بات میں اب آپ کو تیسرا سٹیپ جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب تیسرا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلا کام یہ کریں، اللہ رب العزت سے اپنا پختہ تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کا، وہ ہوتا ہے ترجمہ سے قرآن پڑھنے کا، ترجمے والا قرآن پڑھنے کا۔ اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس میں جب سے اللہ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، جب سے حضرت انسان کو تخلیق کیا ہے، وہ ساری اس کے اندر ڈال دیا رب العزت نے، اور پھر وہ اس کو وہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں لیسن ہے، ہر ایک صفحے کے اندر، ہر ایک آیت کے اندر میرے اور آپ کے لیے بڑے قیمتی کہہ لیں کہ اسباق ہیں، لرننگ ہے۔ اور پھر ایک چیز میں جب یہ آپ کر چکے ہیں، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ پیٹس پالیں، کوئی جو ہے کتا بلی رکھیں، اس سے پیار کریں، طوطے رکھیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ اپنی ہابیز ڈیولپ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ایکسرسائز ہے، جو بہت اچھی واک ہے، جو اچھی ایکسرسائز ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ تو یہ میں چند تجاویز جو ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمیشہ اور جو اکثر جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس سٹریس کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر 100% اس انسان کو وہاں سے نکال نہ بھی پائیں، لیکن بہت ساری ہیلپ جو ہے انسان کو انشاءاللہ ان باتوں سے مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔